سلام ہو اس پر جس پر فرشتے دن رات درود بھیجتے ہیں۔ روایت حضرت ابو سعید خدری سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بعد جن چیزوں سے تم پر خوف کرتا ہوں وہ دنیا کی تر و تازگی، دنیا کی زینت ہے جو تم پر کھول دی جائے گی۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا خیر بھی شر لاتی ہے؟ تو اللہ کے رسول خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے یعنی صحابہ نے گمان کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سے پسینہ پوچھا اور فرمایا، سائل کہاں ہے؟ غالباً حضور نے اس کی تعریف فرمائی، پھر فرمایا کہ خیر شر کو نہیں لاتی، جیسے بہار اگاتی ہے، اس میں سے بعض وہ ہے جو پیٹ پھلا کر ہلاک کر دیتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے، سوائے اس جانور کے جو سبزی کھائے، حتیٰ کہ اس کی کوکھیں تن جائیں تو دھوپ میں آ جائے تو لوٹے پوٹے پیشاب کرے، پھر لوٹ جائے اور کھائے۔ اور یقیناً یہ مال ہرا بھرا میٹھا ہے، تو جو اسے اس کے حق سے لے اور اس کے حق میں خرچ کرے تو وہ اچھا مددگار ہے، اور جو ناحق لے وہ اس کی طرح ہوگا جو کھا لے اور سیر نہ ہو، یہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ اس حدیث کی شرح یہ ہے، یعنی میری وفات کے بعد تم پر دنیا کی دولت، فتوحات، عزت کے دروازے کھل جائیں گے، ان کا مجھے خطرہ ہے کہ کبھی تم ان میں پھنس کر اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ غریبی میں خدا یاد رہتا ہے اور امیری میں بھول جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ سوال بہت ہی گہرا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مال دولت شر ہوگی یا خیر؟ اگر شر ہوگی تو رب تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو کیوں دے گا؟ آپ کی امت تو مرحومہ ہے، اور اگر خیر ہوگی تو اس سے یہ شر کیسے پیدا ہوگی؟ خیر تو خیر ہی کا ذریعہ ہوتی ہے، نہ کہ شر کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندیشہ کیوں فرماتے ہیں؟ تیسری بات، اس سائل کا سوال اتنا عمدہ تھا کہ اس کا جواب رب تعالیٰ نے دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی فرمایا۔ سوال بھی اعلیٰ، سوال کرنے والا بھی شاندار۔ چوتھی بات، اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ غنیمتیں، دولت، عزت وغیرہ خیر ہی ہوگی، مگر اندیشہ یہ ہے کہ تم اس خیر کو غلط استعمال کر کے اپنے لیے وبال بنا لو۔ خیر ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے، مگر اس کا غلط استعمال شر کا باعث ہو جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آتی تو پسینہ آ جاتا، اگرچہ سردی کا موسم ہوتا۔ پانچویں بات، یہ نہایت نفیس مثال ہے کہ جنگل کا سبزہ اللہ کی نعمت ہے، مگر جو گائے اسے ہوس کے ساتھ کھائے جائے بس ہی نہ کرے تو بیمار پڑ جاتی ہے۔ اسے اس سبزے نے بیمار نہ کیا بلکہ اس کی ہوس نے اسے مصیبت میں ڈال دیا۔ یوں ہی جو شخص دنیا سے کبھی سیر نہ ہو، حرام حلال میں تمیز نہ کرے، جو ملے قبضہ کر لے، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہ ہو، ہر وقت دنیا طلبی میں گزارے، وہ ہلاک ہوگا۔ چھٹویں بات، پیٹ کی دو کروٹوں کا تن جانا پیٹ بھر جانے کی علامت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اس کا پیٹ خوب بھر گیا۔ ساتویں بات، یعنی جب پہلا چارہ ہضم ہو جائے تب دوبارہ کھائے۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ حلال روزی حاصل کرے، وہ بھی صبر کنایت کے ساتھ، کہ کچھ وقت روزی کمانے کے لیے رکھے، کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے۔ کمایا ہوا مال کچھ خود کھائے، کچھ غربا فقراء کو بھی کھلائے۔ اسی لیے اسلام میں روزانہ 5 نمازیں فرض فرمائیں اور مال میں زکوٰۃ، فطرہ، قربانی وغیرہ کا حکم دیا۔ جو مسلمان گناہ کرے تو فوراً عنایت الہی کے دھوپ میں آئے، توبہ کرے، معافی مانگے، آئندہ زندگی احتیاط سے گزارے۔ یہ مثال بہت پہلو رکھتی ہے۔ 8ویں بات، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، برتنے میں بھی آرام دہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس میں جلد پھنس جاتے ہیں، تم احتیاط رکھو۔ 9ویں بات، یعنی مال اچھے راستے سے آئے، اچھے راستے جائے۔ اگر چھت کا پانی نالے سے نہ نکالا جائے تو چھت پھاڑ کر گھر کو گرا دیتا ہے۔ 10ویں بات، یعنی ایسی دنیا دین کی مددگار ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دولت کے اس سے ان بزرگوں نے جنت خرید لی، ایسی دولت اللہ کی رحمت ہے۔ 11ویں بات، اس طرح کے حرام ذریعے سے کمائے، جوا، سود، رشوت، چوری وغیرہ، اور حرام طرح سے جمع رکھے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، نہ کھائے، نہ کھانے دے، نہ کسی کو کھلائے، جمع کر کے چھوڑ جائے، یہ جمع حرام ہے۔ مشہور ہے کہ کنجوس کا مال اس کے مرنے کے بعد صندوق سے نکلتا ہے۔ اور آخری بات، یعنی اس کا یہ مال اس کے لیے وبال ہوگا، اس کی ہوس کی گواہی دے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دولت سانپ ہے اور دین اس کا تریاق ہے۔ جس کے پاس دین ہو اس کے لیے دولت مفید ہے، بے دین کی دولت ہلاکت کا سبب ہے۔ اس حدیث سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ متقی مومن کا مال قیامت میں اس کے ایمان، تقوی اور سخاوت کا گواہ ہوگا۔